اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل لازم اور فعل متعدی ان کے بارے میں سیکھیں گے، یعنی جو ہم ورب پڑھ رہے ہیں اس میں آج ہم ایک کلاسیفیکیشن کریں گے، انٹرانزیٹیو اور ٹرانزیٹیو۔ دراصل آج ہم فعل میں اور ایک اسم کو انٹروڈیوس کریں گے جسے ہم مفعول کہتے ہیں، اور یہ مفعول جو ہے اس کے ہونے یا نہ ہونے پر افعال کے دو اقسام ہیں، ایک کو ہم فعل لازم کہتے ہیں اور ایک کو فعل متعدی۔ تو آئیے سب سے پہلے ایک ریکیپ کرتے ہیں۔ حروف الہجا اور حرکات کے ملنے سے کلمہ بنتا ہے۔ کلمے کے تین ہی میجر ٹائپس ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم نام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں زمانے کے ساتھ، اور حرف ان دو کو ملانے کے کام آتا ہے۔ عربی میں تین زمانوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بس دو ہی زمانے ہیں، ماضی اور مضارع۔ عربی میں تین تعداد کلام ہوتے ہیں، یعنی واحد جمع کے علاوہ یہاں مثنیٰ ہوتا ہے، یعنی ڈیول، اور مثنیٰ کے بنانے کے عمل کو تثنیہ کہتے ہیں۔ کلام کے جو تین حصے دار ہیں وہ ہر لینگویج میں سیم ہے، یہاں بس ہم آرڈر شفٹ کرتے ہیں، یعنی پہلے تھرڈ پرسن، پھر سیکنڈ پرسن اور پھر متکلم یعنی فرسٹ پرسن، یعنی پہلے غائب، پھر مخاطب اور آخر پر متکلم۔ اسم کے بارے میں دو موٹی چیزیں ہم نے دیکھی۔ پہلے تھا شروع میں ال کا ہونا، یعنی جس بھی کلمے کے سامنے ہمیں ال ملے گا ہمیں مان لینا ہے کہ وہ اسم ہے۔ دوسری جو موٹی علامت ہے وہ آخر پر تنوین کا ہونا۔ تنوین یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش کا ہونا۔ جس کلمے کے آخر پر ہمیں تنوین ملے ہمیں مان لینا ہے کہ وہ اسم ہے۔ مزید ہم نے کہا کہ یہ ال کا ہونا اور تنوین کا ہونا آپس میں کمپلیمنٹری ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب ال آئے گا تو تنوین نہیں ہوگی۔ اسے یوں بھی بیان کیا جاتا ہے، ال کے ساتھ تنوین حرام ہے۔ اور ایک چیز ہم نے دیکھی کہ کلمے کے آخر پر گول تا کا ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ اسم میں مزید ہم نے یہ جانا کہ اسم کا جو ٹائپ ہے، اسم کی پہچان آخر سے ہوتی ہے۔ آخر پر لگنے والی حرکت کو ہم حرکتی اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کیا ہوتا ہے؟ عربی بنانا۔ پھر ہم نے اس کی تین اقسام پڑھی۔ اگر کسی اسم کے آخر پہ دو پیش یا پیش ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم مرفوع ہے، جیسے محمدن۔ اگر کسی اسم کے آخر پر دو زبر یا خالی زبر ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ منصوب ہے، جیسے محمدن۔ اور اگر کسی اسم کے آخر پر دو زیر یا زیر ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسم مجرور ہے، جیسے محمدن۔ تو محمدن، 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 فرق کیا ہے؟ یہ رفعی حالت میں ہے، یہ نصبی حالت میں ہے، اور یہ جری حالت میں ہے۔ مزید ہم نے یہ جانا کہ جو زبر کی تنوین ہے اس کے ساتھ زائد الف لکھا جاتا ہے، سوائے تب جب آخر پر گولتا ہو یا آخر پر الف اور حمزہ ہو۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ یہ جو فعل ماضی معلوم ہوتا ہے یہ اپنے ساتھ فاعل کو بھی لاتا ہے۔ فاعل یعنی کس نے کام کیا، وہ چاہے ظاہر ہو یا ضمیر کی صورت میں ہو۔ ظاہر یعنی مینشنڈ ہو بائی نیم، اور ضمیر کی صورت میں یعنی جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم ایک ضمیر نکالتے ہیں۔ جیسے یہاں دیکھ لیجئے، خلقہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے پیدا کیا۔ تو یہ اس کہاں سے آیا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ضمیر اس میں پوشیدہ ہے۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، انسانہ انسان کو، اور یہاں دیکھیں خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا۔ لفظ اللہ جو ہے یہ یہاں پہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، اسی نے کام کیا ہے۔ اور فاعل کی پہچان میں ہم نے کیا کہا کہ فاعل رفعی حالت میں ہوتا ہے۔ خلق اللہ اللہ نے پیدا کیے، السماوات والارض آسمان اور زمین۔ مزید ہم نے یہ کہا کہ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے اسے جملے فعلیہ کہتے ہیں، اور جس جملے کی شروعات اسم سے ہوتی ہے اسے جملے اسمیہ کہتے ہیں۔ اگر کسی جملے کی شروعات حرف سے ہو تو حرف کے ما بعد اگر اسم ہو جملہ اسمیہ، اگر فعل ہو جملہ فعلیہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے
ہم نے جو جانا کہ یہ فعل جو ہے اس میں کام اور زمانہ ہوتا ہے، اور عربی میں ہم کہتے ہیں کہ ہر فعل فی نفس ہی ایک جملہ ہوتا ہے، یعنی a verb in Arabic actually implies a sentence. It represents a sentence. جیسے نصرہ، اس نے مدد کی، یہ چاروں کلمات اس نصرہ سے آئے، اور انگلش کا اس کا ایکویلنٹ کیا ہے؟ He helped. یہاں سے ہم نے باقاعدہ اپنی کلاسز کو شروع کیا۔ اس نے کیا فعلا، ان دو نے کیا فعلا، ان سب نے کیا فعلو۔ یہ سب دکھانے کے لیے ہم نے دائیں طرف رخ کیا، پھر ہم بائیں طرف آئے، عورت کی تا الف اور نون نسوہ، پھر ہم مخاطب کی طرف آئے یعنی سامنے کی طرف، جسے ہم حاضر بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے جو رائم سکیم سیٹ کی، تا ایک کے لیے، تما دو کے لیے، اور تم دو سے زیادہ کے لیے، اور مونس میں تے، تما اور تننا، تے ایک کے لیے، تما دو کے لیے، اور تننا دو سے زیادہ کے لیے۔ پھر آخر پر ہم متکلم پر آئے اور ہم نے کہا تو میں نے کیا، نہ ہم نے کیا۔ نہ میں ہم نے یہ جانا کہ دو بھی کہیں گے نہ، اور دو سے زیادہ بھی نہ کہیں گے۔ مزید تو اور نہ میں ہم نے جانا کہ یہ مذکر اور مونس کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ اس ووکیبلری شیٹ کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں۔ لبستہ آپ ٹھہرے، صلیتا آپ نے رحمت بھیجی، انزلتا آپ نے اتارا، شئتما آپ دو نے چاہا، کل تم آپ سب نے کہا، شکر تم آپ سب نے شکر کیا، کنت آپ تھی، خفت آپ نے خوف کھایا، آپ ڈریں، جئت آپ آئی، راودتن آپ سب نے فسلایا، کنتن آپ سب تھیں، کل تو میں نے کہا، دعوتو میں نے دعوت دی، نسیتو میں بھولا، انزلتو میں نے اتارا، اکملتو میں نے مکمل کیا، اہلکتو میں نے ہلاک کیا، میں نے خرچ کیا، میں نے اڑایا، اتممتو میں نے تمام کیا، کفرتو میں نے انکار کیا، رائتو میں نے دیکھا، قدمتو میں نے آگے بھیجا، وجدنا ہم نے پایا، کفرنا ہم نے انکار کیا، کننا ہم تھے، لبثنا ہم ٹھہرے، رفعنا ہم نے بلند کیا، فعلنا ہم نے کیا، ضربنا ہم نے بیان کیا، وعدنا ہم نے وعدہ لیا، آمنا ہم نے ایمان لایا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، رزقنا ہم نے رزق دیا، قلنا ہم نے کہا، اعطینا ہم نے عطا کیا، انزلنا ہم نے اتارا، اتممنا ہم نے مکمل کیا۔ تو آئیے ان مثالوں کی طرف پھر سے۔ قولا اس نے کہا، قولا نوح نوح علیہ السلام نے کہا، رضی اللہ اللہ راضی ہوا، سمی اللہ اللہ نے سنا، ما جو کسبہ اس نے کمایا، اللہ جعل اللہ نے بنایا، فانطلقا حتی اذا وہ دونوں چلے یہاں تک کہ رکبا وہ دو سوار ہوئے، فی السفینۃ اس کشتی میں، خرقہا اس نے چھید کیا اس میں، فانطلقا حتی اذا وہ دونوں چلے یہاں تک کہ لکیا وہ ملے، غلامن ایک لڑکے سے، پس قتلہ اس نے قتل کیا اسے، فانطلقا حتی اذا وہ دونوں چلے یہاں تک کہ اتیا وہ آئے، اہل قریہ ایک بستی کی طرف، ولما اور جب فتحوا انہوں نے کھولے، متاعہم اپنے سامان، وجدوا انہوں نے پایا، بضاعتہم اپنی پونجی، ردت الیہم ان کی طرف لوٹائی گئی، خلقتا آپ نے پیدا کیا، نی مجھے، من نار آگ سے، اور خلقتا آپ نے پیدا کیا، اسے، من تین مٹی سے، قولتا وہ دو لڑکیاں بولی، لا نسکی ہم نہیں پلاتی، حتی یہاں تک کہ یصدر الرعاء نہ چلے جائیں چرواہے، فلما پھر جب سمیت اس نے سنا، بمکرہن ان کا فریب، ارسلت اس نے بھیجی، الیہن ان کی طرف، وعاتدت اور اس نے تیار کی، لہن ان کے لیے، متکئن ایک محفل، وعاتت اور اس نے دی، کل واحدۃ منہن ان میں سے ہر ایک کو، سکینن چاقو، وقالت اخرج اور حکم کیا یوسف علیہ السلام کو، اخرج علیہن ان کی طرف نکل آؤ، فلما پھر جب رعینا انہوں نے دیکھا، اسے، اکبرنا
ان پر روبتاری ہوا اس کا وقتانا، اور انہوں نے کاٹے آئیدیا ہننا اپنے ہاتھ، وکلنا اور کہنے لگی ہاش للہ اللہ کی پناہ، وکلا اور تم دو کھاؤ منہا اس میں سے رگدن با فراغت اطمینان سے، حیث شیتما جہاں کہیں تم دو چاہو، ولا تقربا اور تم نہ قریب جانا، حاضی شجرا اس درخت کے، قولا اس نے کہا ما خطبکن تم سب کا کیا حال ہے، کیا ماجرا ہے، مسئلہ کیا ہے، جب راوتن تم سب نے فسلایا، یوسف علیہ السلام کو، ان نفسی اس کی جان کے متعلق، الیوم آج، اکمل تو میں نے مکمل کیا، لکم آپ کے لیے، دینکم آپ کا دین، واتممتو اور میں نے مکمل کی، علیکم آپ پر، نعمتی اپنی نعمت یا میری نعمت، ورزیتم اور میں نے پسند کیا، لکم آپ کے لیے، اسلام دینا دین اسلام، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، لکا آپ کے لیے، ذکر کا آپ کا ذکر، انا بے شک، آتینا ہم نے عطا کیا، کا آپ کو، الکوثر کوثر، قول قائل ایک کہنے والے نے کہا، منہم ان میں سے، کم لبستم آپ کتنی مدت ٹھہرے، قولو انہوں نے کہا، لبثنا ہم ٹھہرے، یومن ایک دن، او بعد یومن یا دن کا کوئی حصہ، قولو انہوں نے کہا، ربکم عالم آپ کا رب جانتا ہے، بما لبستم کہ آپ کتنی مدت ٹھہرے، انا بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا، اسے فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں، قولو انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وحدہ لا شریک پر، وکفرنا اور ہم نے انکار کیا، ہم انکار کرتے ہیں، بما اس سے جو، کننا بھی مشرکین جو ہم شریک ٹھہراتے تھے۔ آگے جانے سے پہلے ایک بار اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ فعل ماضی معلوم میں ہم نے فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ایکٹیو وائس یعنی فعل معروف یا فعل معلوم میں ہم نے جانا کہ ایک فعل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لازمی فاعل ہوتا ہے۔ فعل اپنے ساتھ ایک فاعل کو لاتا ہے جو یا تو ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے، اور اس مثال کو ہم نے بکثرت استعمال کیا، خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، اور یہاں ہم نے کیا ترجمہ کیا، خلق اس نے پیدا کیا انسان کو، یعنی یہاں پہ جو کام کرنے والا تھا وہ موجود تھا، خواہ وہ چھپا ہوا تھا ضمیر کی صورت میں یا دیا گیا تھا، مینشن ہوا تھا۔ اب آگے ہم آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جانیں گے کہ اس فاعل کے بعد یعنی جو فعل اور فاعل کا کمبینیشن ہے، کیا یہ سفیشنٹ ہے یا اس کے ساتھ بھی کچھ اور ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں یہاں پہ اگر ہم کہیں خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا تو ہم سوال کریں کس کو؟ تو جواب بنتا ہے آسمانوں کو، خلق اس نے پیدا کیا، کس کو؟ انسان کو، یعنی یہ انسان اور یہ سماوات یہ کیا ہے؟ یہ اس جملے کے اجزاء ہیں۔ یہ کون سا جز ہے؟ کیا یہ کام کرنے والا ہے؟ تو جواب ہے نہیں، یہ کام کرنے والا نہیں ہے، بلکہ کام کا اطلاق اس پر ہوا ہے، یعنی خلق اس نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ آسمانوں کو، اس نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ انسان کو۔ اس کے برعکس کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جن میں اور کسی کمپوننٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی جس میں اگر سوال پوچھیں کس کو تو جواب نہیں بنتا، جیسے اس مثال کو دیکھیں، وجاءت سیارتن اور آیا ایک قافلہ، تو آپ پوچھیں کس کو؟ کیا سوال بنتا ہے؟ نہیں بنتا ہے، یعنی وجاءت سیارتن اور ایک قافلہ آیا، اس میں جو کام کا اثر ہے وہ خود فاعل پر ہی واقع ہوا، یعنی آنا۔ اسی طرح یہاں دیکھیے فخرج علی قومہ وہ نکلا اپنی قوم کی طرف، تو خرج وہ نکلا، کس کو؟
क्या सवाल बनता है? नहीं बनता है। यानी इस स्लाइड से हमने ये समझा कि जब एक फेल जो कि अपने साथ फाइल को लेता है, इसके साथ और एक इसम की जरूरत भी पड़ सकती है जिसे हम मफऊल कहते हैं। ये मफऊल कौन होता है? ये मफऊल ऐसा इसम होता है जिस पर कि इस काम का असर वाक़ा होता है। तो ये देखें, ये फेल है और ये फाइल है। ये हम अल्लाह ताला की तौफीक से समझ चुके हैं। यानी फेल अपने साथ काम और जमाना लेकर आता है, और फिर हमने देखा कि फाइल को लेकर आता है, वो चाहे जमीर की सूरत में हो या जाहिर हो। यानी वो चाहे जाहिर हो, बाय नेम मेंशन्ड हो, या जमीर की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जाता हो। आज हम जिस इस्म के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं वो है मफऊल। मफऊल मफऊल तो ये मफऊल क्या है? इसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ये वो इस्म है जिस पर काम का असर वाक़या हो। तो इस बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन होती है, वो फेल जिसको एक मफऊल की जरूरत हो, जिसे फाइल के साथ एक और इस्म की जरूरत हो, उसे फेल मुतादी कहते हैं। इंग्लिश में इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसको सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ती है। यानी अब हमने आज के बाद ये सीखा कि एक फेल और फाइल के अलावा और एक इस्म भी होता है जिस पर काम का असर वाक़या होता है। कुछ ऐसे अफाल होते हैं जो इसके बगैर ही गुजारा कर लेते हैं, उन्हें हम फेल लाजिम कहते हैं। लेकिन कुछ अफाल ऐसे होते हैं जिनमें मफऊल जरूरी होता है। तो देखें, चूंकि ये मफऊल भी एक इस्म होता है फाइल की तरह, तो ये भी या तो जाहिर होगा या जमीर की सूरत में होगा। लेकिन ये जमीर जो होगी ये जाहिर होगी। ये जमीर जो है ये मुस्ततिर नहीं होगी, ये लिखी होगी। तो आइए इस मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। खलकल इंसाना, उसने पैदा किया। किसको पैदा किया? इंसान को। तो यहां पे काम किसने किया? काम उसने किया, यानी ये फाइल है। काम क्या हुआ? पैदा करना। किसको पैदा किया? इंसान को। तो इंसान क्या है? इंसान मफऊल है। फाइल वो है, और मखलूक यानी जिसको पैदा किया गया वो इंसान है। खलकल इंसाना, उसने पैदा किया इंसान को। तो यहां हमने देखा कि इस इंसाना की जो स्टेट है वो क्या है? ये नस्बी हालत में है, इसके आखिर पर जबर है। यानी यहां पे जो मफऊल है वो बाय नेम मेंशन है। अब इस मिसाल को देख लीजिए। खलकता, आपने पैदा किया। हु, उसको। तो किसको पैदा किया? उसको पैदा किया। क्या यहां पे बाय नेम मेंशन्ड है? नहीं, ये तो जमीर की सूरत में है। तो यहां से ये पता चला कि फाइल की तरह मफऊल भी या तो जाहिर होगा या जमीर की सूरत में होगा। इससे पहले भी हमने देखा कि फाइल या तो जाहिर होता है या जमीर की सूरत में होता है। आज हम मफऊल के बारे में पढ़ रहे हैं कि मफऊल भी या तो जाहिर होगा या जमीर की सूरत में होगा। मजीद हम ये भी नोट करके रखेंगे, फर्क ये है कि फाइल जो है वो मरफू होता है जबकि मफऊल मंसूब होता है। इसीलिए इसकी जो जमीर होती है उसे भी हम नस्बी जमायर कहते हैं। यानी ये वो जमायर है जो नस्ब वाली होती है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये मफऊल को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आइए अब इसको समराइज करते हैं। आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से ये जान रहे हैं कि फैल और फाइल के अलावा और एक इसम होता है जिसे हम मफऊल कहते हैं। अगर मफऊल की जरूरत ना हो तो ऐसे फैल को हम फैल लाजिम कहते हैं। लाजिम, नहीं होती है जरूरत मफऊल की। जैसे ज़हबा, वो गया। किसको गया? रजा, वो लौटा। किसको लौटा? तो जवाब नहीं बनता। तो यहां पे काम का असर खुद फाइल पर ही होता है, इसलिए मफऊल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके बरक्स, अगर बात मुकम्मल करने के लिए
اور ایک اسم درکار ہے جس کی حالت نسبی ہے، اسے ہم فعل متعدی کہتے ہیں۔ یعنی اس میں میننگ کو کلیئر کرنے کے لیے اور ایک اسم کی ضرورت ہے۔ جیسے ضربا، اس نے مارا، کس کو مارا؟ خلقا، اس نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ جب جواب بنتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل متعدی۔ اس کو ہم ٹرانزیٹیو ورب کہتے ہیں۔ اور انٹرانزیٹیو ایک ایسا ورب ہے جسے ہم فعل لازم کہتے ہیں، جہاں آبجیکٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے جملے فعلیہ کے اجزاء۔ تو فعل لازم پہلے دیکھ لیتے ہیں، جسے ہم انٹرانزیٹیو ورب کہتے ہیں۔ لازم یعنی نو آبجیکٹ از ریکوائرڈ، جہاں پہ آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس کے دو میجر کمپوننٹس کیا ہے؟ ایک فعل ہوگا اور ایک فاعل ہوگا، اور جو بھی ایکسٹرا انفارمیشن ہوگی اسے ہم کہیں گے متعلق فعل۔ جیسے رجع موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام لوٹے، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف۔ یہ جو فاعل ہوتا ہے یا تو یہ ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں ایسے فعل کو ہم فعل لازم کہتے ہیں، جو فعل اور فاعل پر ہی اپنا گزارا کر لیتا ہے، جسے مفعول کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب آئیے اس کے برعکس فعل متعدی کو دیکھتے ہیں۔ فعل متعدی جس کو ہم ٹرانزیٹیو ورب کہتے ہیں، یہ ایک ایسا فعل ہے جو اپنے ساتھ فاعل کو تو لے کر ہی آتا ہے، لیکن مفعول کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ یہ مفعول کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں، اور اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ نسبی حالت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو انفارمیشن ہوگی وہ ایز یوجول اگر جملہ فعلیہ ہے تو متعلق فعل کہیں گے۔ جیسے یہاں دیکھیں خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، تو یہ فاعل ہے۔ کس کو پیدا کیا؟ السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو۔ اور یہ بالحق کیا ہے؟ یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے، حق کے ساتھ۔ یہاں سے ہم نے جانا کہ فعل متعدی ایک ایسا فعل ہوتا ہے جسے ایک اور اسم ضروری چاہیے میننگ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، وہ چاہے ظاہر ہو یا ضمیر کی صورت میں ہو۔ یعنی اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک فعل کے ساتھ 4 پاسبل کمبینیشنز ہوں گی، یعنی ایک فعل آئے گا اور پھر فاعل اور مفعول وہ دونوں ظاہر ہو سکتے ہیں، وہ دونوں ضمیر کی صورت میں ہو سکتے ہیں، ایک ظاہر اور دوسرا ضمیر، ایک ضمیر اور دوسرا ظاہر ہو سکتا ہے۔ اب آئیے پہلے فعل لازم کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا لازم، جسے ہم نے انٹرانزیٹیو ورب کہا، اس میں آبجیکٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی مفعول کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ فعل کا اثر خود فاعل پر واقع ہوتا ہے۔ یا ہم نے یوں کہا فعل لازم کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ جیسے فرحہ، وہ خوش ہوا، قامہ، وہ کھڑا ہوا۔ اسی طرح قعد، وہ بیٹھا، خرجہ، وہ نکلا، رجع، وہ لوٹا، ذہب، وہ گیا، جاء، وہ آیا، ضحک، وہ خوش ہوا۔ تو یعنی ان سب افعال میں کام کا اثر کس پر ہوتا ہے؟ خود فاعل پر واقع ہوتا ہے۔ اب آئیے اس پر کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں قرآن کریم سے۔ تو پہلی مثال سورہ نمبر 7 آیت 150، ولما، اور جب، رجع، لوٹے، موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام لوٹے، تو اس میں اگر ہم سوال پوچھیں کس کو، تو جواب نہیں بنتا، یعنی وہ لوٹے، بس سفیشنٹ۔ الی قومہ، اپنی قوم کی طرف۔ غضبان اسفا، غصے سے بھرے ہوئے اور رنجیدہ، یعنی وہ رنجیدہ ہو کر غصے سے اپنے قوم کی طرف لوٹے۔ سورہ نمبر 19 کی آیت 11 میں ہے فخرج، وہ نکلا، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف۔ تو دیکھیں یہاں پہ فاعل کون ہے؟ وہ نکلا، بس مفعول نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے۔ فخرج، وہ نکلا، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، من المحراب، اپنے محراب سے۔ سورہ نمبر 72 کی آیت 19 میں دیکھیے و، اور انہو، لما، اور یہ کہ جب، قامہ، وہ کھڑا ہوا، اور آگے کیا ہے؟ عبداللہ، کھڑا ہوا اللہ کا بندہ، اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ۔ سورہ نمبر 9 کی آیت 81 میں دیکھیے فرحہ، وہ خوش ہوا،
آگے کیا ہے؟ مخلفون، خوش ہوئے پیچھے رہنے والے، بمقعدہم، کس وجہ سے؟ اپنے بیٹھے رہنے سے، خلاف رسول اللہ، خلاف اللہ کے رسول کے۔ تو یہ جنگ تبوک کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو پیچھے رہ کر خوش ہوئے تھے، پھر ان پر جو وعید آئی اس کے بارے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ نمبر 11 کی آیت 71 میں دیکھیں، وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی، قائمتن، وہ کھڑی تھی، یعنی سارہ علیہ السلام، فضحکت، پس وہ ہنسی، وہ مسکرائی۔ تو دیکھیں وہ مسکرائی کس کو؟ تو کس کو کا جواب نہیں بنتا ہے، تو وہ فضحکت، وہ مسکرائی، فبشرناہا، تو ہم نے اسے بشارت دی، خوشخبری دی، کس کی؟ باسحاق، اسحاق علیہ السلام کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دیکھی۔ تو رجع، خرج، کام، فرح، ضحکت، یہ سب کیا ہے؟ یہ فعل لازم ہے، انہیں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سورہ نمبر 9 کی آیت 90 میں دیکھیے، و، اور جا، وہ آیا، اور آگے کیا ہے؟ معذرون، بہانہ بنانے والے، من الاعراب، دیہاتیوں سے، لیؤذن، تاکہ آپ رخصتی دیں، لہم، انہیں، قعدہ ہو گیا بیٹھنا، وقعد الذین، اور بیٹھے وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جٹلایا، اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو۔ سورہ نمبر 36 کی 20 آیت کو دیکھیے، وجاء، وہ آیا، تو آگے ہے رجل، وجاء من اقصی المدینۃ رجل، اور آیا شہر کے کنارے سے، وجاء من اقصی المدینۃ، اور شہر کے کنارے سے آیا کون؟ رجلن، یسعی، دوڑتے دوڑتے، قولا، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان پیغمبروں کی اتباع کرو۔ تو ہم نے پھر سے دیکھا، جا، وہ آیا، تو جا کا مفعول کی ضرورت نہیں ہے، جا، وہ آیا، کس کو؟ سوال بنتا ہے؟ نہیں بنتا ہے۔ قعدہ، وہ بیٹھا، کس کو بیٹھا؟ سوال نہیں بنتا ہے۔ تو ایسے افعال کو ہم لازم افعال کہتے ہیں، جن کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب کچھ ایسے افعال دیکھتے ہیں جن کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جان لیجئے، اکثر افعال ایسے ہوتے ہیں جن کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں فعل یعنی کام کا اثر کسی اور پر ہوتا ہے، جیسے خلقہ، اس نے پیدا کیا، تو اگر آپ پوچھیں کس کو، سوال بنتا ہے۔ نصرہ، اس نے مدد کی، ضربہ، اس نے مارا یا اس نے بیان کی، جمع، اس نے جمع کیا، عدد، اس نے گن گن کر رکھا، نسیا، وہ دو بھولے، آتنا، لاؤ، کیا لاؤ، وجدو، انہوں نے پایا، کیا پایا، فتحو، انہوں نے کھولا، کیا کھولا۔ تو سوال بنتے ہیں، یعنی مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آئیے ان کو قرآن کریم سے ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ نمبر 12 کی 65 آیت ہے، ولما، اور جب، فتحو، انہوں نے کھولا، کیا کھولا، متا، اپنے سامان، وجدو، انہوں نے پایا، کیا پایا، بضاعہ، اپنی پونجی، اپنا مال، ردت الیہم، جو ان کی طرف لوٹایا گیا تھا۔ اب اس سورے کو دیکھیے، سورہ نمبر 18 کی آیت 61 ہے، فلما، پھر جب، بلغا، وہ دونوں پہنچے، مجمع بینہما، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، نسیا، وہ دو بھولے، کیا بھولے، حوت، مچھلی، ہما، اپنی۔ سورہ نمبر 55 کی آیت 3 ہے، خلق الانسان، اس نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ انسان کو۔ الذی، وہی تو ہے، جمع، جس نے جمع کیا، مالن، مال، یعنی کیا جمع کیا؟ مال کیا، و، اور، عدد، گن گن کر رکھا، کسے گن گن کر رکھا؟ ہو، اسے۔ سورہ نمبر 18 کی آیت 62 کو دیکھیں، فلما، پھر جب، جاوزا، وہ دو آگے نکلے، قولا، اس نے کہا، لفتاہ، اپنے شاگرد سے، آتنا، لاؤ، کیا لاؤ، غداءنا، ہمارا کھانا۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ایک اور اسم کو انٹروڈیوس کیا، جسے ہم نے مفعول کہا۔ اس مفعول کو ہم کیا کہتے ہیں؟
یہ وہ اسم ہے جس پر کام کا اثر واقع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ایک تفریق کی، ایک ڈفرینسیشن کی۔ ہم نے کہا کہ کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جن میں مفعول کے بغیر ہی مفہوم مکمل ہوتا ہے، ایسے افعال کو ہم نے لازم افعال کہا، ان کو ہم انگلش میں انٹرانزیٹیو ورب کہتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جن کا میننگ کلیئر نہیں ہوتا جب تک مفعول کو انٹروڈیوس نہ کیا جائے، ایسے افعال کو ہم متعدی افعال کہتے ہیں، یعنی مفہوم کو مکمل کرنے کے لیے مفعول ضروری ہوتا ہے، وہ چاہے ضمیر کی صورت میں ہو یا ظاہر ہو۔ اس صورت میں ضمائر جو ہوں گی انہیں ہم نسبی ضمائر کہتے ہیں، کیونکہ مفعول جو ہوتا ہے وہ نسبی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔